آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے ایک ایسے دلچسپ ملک کی جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں 3000 سے بھی زائد مختلف آلوؤں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں دنیا کی سب سے اونچی جھیل بھی موجود ہے۔ وہ ملک جہاں ایک بہت اونچے پہاڑ پر پورا شہر آباد ہے۔ دنیا کے سب سے ہیلدی کھانے کہیں اور نہیں بلکہ یہیں پہ ملتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بے شمار خوبصورت پرندے بھی اسی ملک میں ہی اڑتے نظر آتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں سونے کی پروڈکشن بھی کی جاتی ہے۔ دراصل ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ امریکہ کے ایک خوبصورت ترین ملک پیرو کی۔ انفارمیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ جان لیں کہ ساؤتھ امریکہ کے اس خوبصورت ملک کو ریپبلک آف پیرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیرو کی سرحدیں پیسیفک اوشن، چلی، کولمبیا، برازیل اور بولیویا جیسے ممالک سے ملتی ہیں۔ پیرو تقریباً 1,02,80,000 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر بات کی جائے پیرو کی آبادی کی تو اس ملک کی کل آبادی ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس ملک کی زبان کی تو پیرو وہ واحد ملک ہے جہاں 1 یا 2 نہیں بلکہ 3 نیشنل زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جی ہاں، پیرو میں ایمارا، اسپینش اور کیوچوا جیسی 3 قومی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پیرو کو جوان لوگوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے زیادہ تر شہریوں کی عمر 30 سے 31 سال تک ہی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر نظر دوڑائی جائے یہاں کے لوگوں پر تو پیرو کے لوگوں کی ایک بات کافی مشہور ہے کہ یہ لوگ ایموشنل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کا اپنے جذبات پر قابو پانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ یہ کسی اچھی بات پر بہت خوش اور اگر ان سے کوئی افسردہ بات کر دی جائے تو یہ لوگ بہت جلد رونے لگ جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں کے کھیلوں کی تو فٹ بال اس ملک میں کافی شوق سے کھیلا اور دیکھا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیرو میں 90% لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 10% یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ آلو کھانے کا شوق رکھتے ہیں تو پھر پیرو آپ کو کافی پسند آئے گا، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جہاں 3000 سے بھی زائد مختلف اقسام کے آلو پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پیرو ہی وہ ملک ہے جہاں دنیا بھر میں آلوؤں کی مختلف اقسام کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ بھی پیرو میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے، جسے اینڈین کونڈور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پرندہ سامنے سے دیکھنے پر کافی بڑا نظر آتا ہے، جو کہ ایک حیران کن منظر پیش کرتا ہے۔ آپ کو ایک اور بہت ہی دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ دنیا کی سب سے اونچائی پر بنائی جانے والی جھیل بھی پیرو میں ہی موجود ہے۔ دراصل اسے لیک ٹیٹیکاکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس جھیل کو تقریباً 11,436 فٹ کی بلندی پر بنایا گیا ہے۔ اتنی اونچائی پر بنا یہ جھیل کسی جنت نظیر وادی سے کم نہیں لگتا، اسی لیے پیرو میں گھومنے پھرنے والے لوگ اس جھیل کا ہی زیادہ تر رخ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک اور بہت ہی دلچسپ بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ پہاڑوں پر بنایا جانے والا دنیا کا سب سے زبردست شہر بھی پیرو میں ہی واقع ہے۔ یہ شہر ماچو پیچو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دراصل یہاں تقریباً 8,000 فٹ کی اونچائی تک پہاڑ پر ایک ایسا خوبصورت شہر بھی بنایا ہوا تھا جس کے بارے میں یہاں کے لوگ جانتے تو تھے مگر اسے کوئی بھی ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ شاید یہ اتنی اونچائی پر ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر سے اوجھل تھا، لیکن ایک ہیرم بنگھم نامی آرکیولوجسٹ نے سن 1911 میں پہاڑ پر بنے ہوئے اس شہر کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ اس شہر میں کافی خوبصورت چھوٹے چھوٹے گھر بھی بنے ہوئے ہیں، جبکہ یہی بات آج تک یہاں کے آرکیولوجسٹ کو پریشان بھی کرتی ہے کہ اتنے سالوں پہلے آخر کیسے اس پہاڑ پر اس شہر کو بنایا گیا ہوگا۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اس دلکش ملک کے لذیذ ترین کھانوں کی تو دنیا کے ٹاپ کے ذائقے دار کھانوں والے ممالک میں پیرو کا نام بھی آتا ہے۔ یہ لوگ چٹپٹے کھانوں کے کافی شوقین سمجھے جاتے ہیں۔
اگر آپ پیرو کے کسی ریسٹورانٹ چلے جائیں تو آپ کے سامنے ایسے ایسے کھانوں کی ڈشز رکھی جائیں گی کہ آپ کے منہ میں پانی بھر آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے ہیلدی کھانے کہیں اور نہیں بلکہ پیرو میں ہی کھانے کو ملتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بے شمار اقسام کے مزیدار سوپ بھی اسی ملک میں ہی آپ کو پینے کو ملتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں یہاں مختلف اقسام کے مزیدار سوپ پینے کا کچھ الگ ہی مزہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک پسکو سور نامی ڈرنک بھی کافی زیادہ شوق سے پی جاتی ہے، جو کہ دیکھنے میں سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اسے لیمن، شوگر، واٹر، ایگز اور آئس جیسے انگریڈینٹس کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی پیرو کا یہ جوس ایک بار پی لے بس پھر اسے جوس کی عادت پڑ جاتی ہے، جسے وہ کبھی نہیں چھوڑ پاتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیرو کو کنٹری آف برڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ملک خود جتنا خوبصورت ہے یہاں پرندے بھی بے شمار اقسام کے اتنے ہی خوبصورت پائے جاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے پرندے جب ایک ساتھ آسمان کی سیر کرتے ہیں تو کچھ الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ پرانی گاڑیوں کے شوقین ہیں تو پھر آپ کو پیرو کے لوگ کافی پسند آئیں گے، کیونکہ ان کا شوق بھی آپ جیسا ہی ہے۔ جی ہاں، پیرو میں آپ کو ہر دوسرا شخص کسی پرانی گاڑی میں سفر کرتا نظر آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو پرانی گاڑیوں کا اس حد تک شوق ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نئی گاڑی بھی ہو تو وہ اسے بھی پرانی گاڑی کی طرح ہی بنا دیتا ہے۔ ناظرین، یقیناً آپ اس بات سے بھی ناواقف ہی ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خالص سونے کی پروڈکشن بھی اسی ملک میں ہی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں خالص سونے کو ایکسپورٹ کہیں اور سے نہیں بلکہ پیرو سے ہی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایمیزون کے جنگلات کے بارے میں جانتے ہیں تو یہاں یہ بھی جان لیں کہ پیرو برازیل کے بعد دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جو ایمیزون کے جنگلات پر مشتمل ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں کے قانون کی تو پیرو کے چند قانون کافی عجیب بھی مانے جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں شادی کرنے سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا ایک ساتھ رہنا قانونی طور پر ٹھیک سمجھا جاتا ہے، اور ایسا عجیب کام کرنے کو یہاں کے لوگ ٹرائل میرج کہتے ہیں، اور اس دوران اگر اولاد پیدا ہو جائے تو یہ لوگ بچے کو کسی ادارے میں دے دیتے ہیں اور پھر خود علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔